بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، چاروں اسمبلیاں مکمل، چاروں وزرائے اعلیٰ کا انتخاب مکمل، کابینہ بھی باقی ہے۔ کابینہ کب بنے گی، کیسے بنے گی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور کہاں کہاں کیا مسائل ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 7 مقدمات، مرکزی ملزم 1، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور محاذ رائی نہیں چاہتے لیکن ٹف ٹائم دیں گے، یہ کس نے کہا ہے؟ اور یہی بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 7 ووٹ لاپتہ، تلاش جاری ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اور صدارتی مقابلہ ہوگا آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان۔ آج پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے باقاعدہ احتجاج کا اعلان کیا گیا، تو احتجاج سے پہلے گرفتاریاں، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی، آج سنی اتحاد کونسل اور کے بانی مطلب چیئرمین پی ٹی آئی کے رائے کے مطابق آج پورے پاکستان میں احتجاج کی کال تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 10 مارچ سے پہلے ورنہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو آج احتجاج کی کال تھی، لاہور میں جی پی او چوک میں تھا، اور یہ حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا، اور یہاں وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بھتیجی مریم نواز۔ تو یہاں انہیں لشکر کشی کی فوج مطلب پولیس بلائی، فورسز موجود تھیں، اور وہاں سے 2-3 افراد یعنی حافظ ذیشان، شہزاد فاروق گرفتار ہوئے۔ لیکن احتجاج سے پہلے لاہور ایئرپورٹ پر ایک گرفتاری ہوئی، وہ ہیں محترمہ شہزاد۔ اور شہزاد کون ہیں؟ یہ ہیں وہ سعودی عرب گئی ہوئی تھی، وہاں سے واپس آئی ہیں، اور واپسی پر ان کو گرفتار کر لیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے۔ یہ 9 مئی میں مطلوب تھی۔ سرکاری تحقیقات کے مطابق 7 مقدمات 9 مئی کے تھے، اور وہ 7 مقدمات جو تھے ان میں مرکزی ملزم جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک کون ہے؟ وہ ہے خان اعظم خان، عمران خان۔ ان کو نامزد کیا گیا، اور عدالت نے پوچھا کہ کیا ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہیں، سوشل میڈیا کو ٹویٹ یہ وہ؟ تو انہوں نے کہا گواہان بھی موجود ہیں، بیانات بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں، لہٰذا یہ معاملہ اب آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی ٹرائل چل رہا ہے، اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ سرکاری جانب سے تو پورا انہیں کہہ دیا کہ 7 مقدمات میں جو مرکزی ملزم ہے، جو منصوبہ ساز ہے، جس کی ایما پر لوگوں کو اکسایا گیا اور جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوئے 9 مئی کے، وہ ایک ہی ہے، خان اعظم خان، عمران خان۔ بہرحال ابھی تو یہ ٹرائل چل رہا ہے، ابھی دیکھیں آگے کیا نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عامر ڈوگر صاحب، جنہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا ہے اسپیکر کا، اور انہوں نے باتیں بڑی سنجیدگی سے اچھی تقریر کی، اپنی پارٹی کے حساب سے بھی کی، اپنے کپتان کے حوالے سے بھی کی، اور اپنی سیٹوں کے حوالے سے کی، پھر دھاندلی کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم محاذ رائی نہیں چاہتے لیکن ٹف ٹائم دیں گے، ہم اتنی آسانی سے ایوان کو چلنے بھی نہیں دیں گے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے تو ہم مینڈیٹ واپس لیں گے۔ انہوں نے کہا ہماری الیکشن کمیشن کے مطابق 93 سیٹیں ہیں ہماری سنی اتحاد کونسل کی ایوان کے اندر، لہٰذا ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، لہٰذا ہم اتنی آسانی سے ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہیں یہ بات کہی کہ ہم محاذ رائی نہیں چاہتے، اور اچھی بات یہ ہے کہ چلیں سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف نے کچھ سبق سیکھا ماضی سے، اور گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی پر شیر افضل مروت نے بھی بڑی حق سچ کی باتیں کر دی۔ اب وہ انہیں پسند آئیں یا نہ آئیں، ان کی پارٹی کو، ان کی قیادت کو، لیکن انہیں کر دی۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ سے استعفے نہ دیے جاتے اور صوبائی حکومتیں نہ توڑی جاتی تو پھر ہمیں 9 مئی والا واقعہ پیش نہ آتا۔
ہمیں اس کا سامنا نہ کر، ہم پہ جو ظلم تشدد ہوا یہ نہ ہوتا۔ انڈائریکٹ انہوں نے الزام لگا دیا اپنے قیادت پر، اپنے کپتان پر کہ جناب یہ غلط فیصلہ تھا، اور انہوں نے صاف کہا کہ میں پارلیمنٹ سے باہر آنے کے خلاف تھا، میں صوبائی حکومتوں کے توڑنے کے خلاف تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو اب صدر ہیں تحریک انصاف کے، پرویز الہی صاحب، جو ان کے ساتھ جیل میں اڈیالہ میں، وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے تاکہ 2 صوبے میں ان کی حکومتیں تھیں، ان کی رٹ قائم رہتی اور وہ اس سے زیادہ فائدہ، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا۔ بہرحال آج وہ مان رہے ہیں، اللہ کرے باقی لوگ بھی مان جائیں اور پارلیمانی سسٹم کو چلانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سیاست کریں، احتجاج کریں، لڑائی جھگڑا جو دل چاہے کریں۔ لیکن کل خدا نخواستہ کل جو کچھ ہوا KPK میں، وہ اچھی بات روایت نہیں ہوئی کہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر یعنی صوبائی اسمبلی کے اندر ایک خاتون ممبر یعنی رکن اسمبلی پر نہ صرف آوازیں کسے گئے، انہیں جوتے مارے گئے، ان پر پتہ نہیں کیا کیا پھینکے گئے، دشنام درازی کی گئی، اور یہاں تک کہ ان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ منہ بند کرو ورنہ تمہارے خلاف اجتماعی ریپ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک پوزیشن اور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج اگر آپ دھمکی دے رہے ہیں، کل کوئی اور آپ کو دھمکی دے گا، تو ایوان اس سے نہیں چلتا۔ لیکن ایوان کے اندر پارلیمانی لڑائی جاری رہنی چاہیے، اور جو معاملات بھی ہیں اس میں ترامیم کی بات ہو، مخالفت کی بات ہو، آپ اختلاف کی بات کریں تو اختلاف رہنا چاہیے، ذاتی دشمنی نہیں بننا چاہیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو پھر وہ دیکھیں اسپیکر کا الیکشن، جہاں ایاز صادق، سردار ایاز صادق، جن کا لاہور سے تعلق ہے، جنہوں نے عمران خان کے مقابلے پہ الیکشن بھی جیتا تھا، پھر کیا کہتے ہیں وہ تیسری بار وہ قومی اسمبلی کے بنے اسپیکر، اور وہ رزلٹ کے اعلان ہونے کے بعد فوراً حامد ڈوگر کے پاس گئے تھے اور ان کو جا کے ان سے ملے تھے، اور کہا مل کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں، الیکشن ختم، پارلیمنٹ کو چلائیں گے، مل کے چلائیں گے۔ تو خیر سگالی کا پیغام تھا۔ لیکن ان کے ووٹ کتنے تھے؟ حامد ڈوگر کو ملے 91 ووٹ، اور سردار ایاز صادق کو ملے 199۔ ایک ووٹ جو تھا وہ مسترد ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتا وہ حامد ڈوگر کا تھا یا ان کا تھا، جو بھی ہے۔ تاہم سنجیدہ بات یہ ہے کہ اتحادی حکومت جو بننے والی ہے، اس کے اراکین جو ہے، اس کی قیادت جو یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ تمام اتحادیوں کو ملا کے ان کے ووٹ بنتے ہیں 207۔ تو 7 ووٹ کہاں گیا؟ لاپتہ 7 ووٹوں کی تلاش جاری ہے کہ 7 ووٹ گئے تو گئے کہاں، کون لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے، کیوں نہیں آئے، کیا قائدین کو یہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا۔ اور اس میں سیدھی سیدھی گنتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کتنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں، MQM کے کتنے ہیں، مسلم لیگ کاف کے کتنے ہیں، باپ پارٹی کے کتنے ہیں، ہر چیز کلیئر ہے۔ تو پھر یہ ووٹ کہاں گیا؟ اور ابھی صدارتی الیکشن ایک اچھا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا، PTI نے ایسا کینڈیڈیٹ محمود اچکزئی کھڑا کیا جس نے کل ایوان میں ایک بہت خوبصورت تقریر کی تھی، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی تھی، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کو لیس کر دیں، مائنس، قائدین کو، سیاستدانوں کو لیس نہ کریں، مائنس کریں، اسٹیبلشمنٹ کو مل کے سب لیس کریں، مائنس کریں، پھر ہم سب مل کے آگے چلتے ہیں اس ایوان کی حرمت کے لیے، ریاست کے استحکام کے لیے اور عوامی خدمت کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو نکال باہر کریں۔ تو انہیں بڑی سختی سے کہا تھا۔ تو یہ شاید یہ ادا پسند آ گئی، ورنہ ماضی میں PTI نے اور عمران خان صاحب نے جو درگت بنائی تھی محمود اچکزئی کی، اور وہ سب کے سامنے، اس موقع پہ انہوں نے محمود اچکزئی کو صدر کے لیے نامزد کر دیا۔ صدر زرداری کے نمبر پورے، لیکن یہ جو 7 ووٹ ادھر سے ادھر کہاں گئے، کدھر گئے، لاپتہ، یہ پورے ہو جائیں گے نہیں، کیونکہ الیکشن میں تو ایک ووٹ بڑا چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو نبھانا پڑے گا۔ تمام اتحادی جماعتوں کو باقاعدہ 9 مارچ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ آج کاغذات جمع ہو گئے صدارتی، اور 2 کاغذات جمع کرائے آصف زرداری کی طرف سے، اور ایک پہ جو ہے دستخط جو ہیں وہ تجویز کنندہ بلاول بھٹو کے ہیں، اور تائید کنندہ جو ہے فاروق ایچ نائک کے ہیں۔ دوسرے جمع کرائے گئے ہیں وہاں سندھ ہائی کورٹ میں، تو اس میں بھی جناب مراد علی شاہ کا نام بھی ہے اس میں۔ تو یہ کاغذات جمع ہو گئے۔ دوسری جانب سے محمود اچکزئی کے بھی جمع ہو گئے، اور وہاں بھی عمر ایوب بھی تھے، سارے جتنے لیڈران تھے ان کے وہ
سنی اتحاد کے وہاں موجود تھے. بہرحال ایک اچھا ہے کہ ایک طریقہ کار جو ہے پارلیمانی نظام آگے بڑھ رہا ہے اور اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. اب احتجاج اتنا زوردار نہیں ہوا جو ابھی تک کی اطلاعات ہے، لیکن گرفتاریاں ہوئی ہیں، لاہور میں ہوئی ہیں تو باقی بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ پنجاب ہی میدان جنگ بنتا ہے. تخت پنجاب جو ہے وہ شہر اقتدار کے لیے بڑا ضروری ہے، یعنی اسلام آباد کے لیے. جو یہاں کچھ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا تو پھر وہاں بھی بگڑ جائے گا. اور یہاں وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کیا اقدامات ہیں. شام تک تمام تفصیلات آ جائیں گی اگلے ولاگ میں، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس وقت جو معاملہ وہ خاصا گمبھیر ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنی زبان پہ آ گئے ہیں. وہ اپنی کابینہ بنانے جا رہے ہیں، اور کابینہ میں ایک مشیر داخلہ کا نام ہے مراد سعید کا، جو ابھی تک روپوش ہے. اور آج کے احتجاج میں یہ بھی کہا جا رہا تھا، یہ بھی امیدیں ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو احتجاج ہوں گے اس میں بہت سے پنجاب کے بھی روپوش رہنما جو ہیں تحریک انصاف کے وہ وہاں پائے جائیں گے، کیونکہ کوئی ضمانتیں پشاور ہائی کورٹ سے ہی مل رہی ہیں، یہاں سے جا کے بھی وہاں لے رہے ہیں. اور رازداری ضمانت ہوتی ہے ایک آدھ دن کے لیے یا 15 20 دن کے. بہرحال جو ہے ان کا حق ہے جو انہیں مل رہا ہے. تو اب یہ معاملات ہیں. پنجاب کی حکومت سب سے پہلے بنی مریم نواز کی، لیکن ابھی کابینہ فائنل نہیں ہوئی. علی امین گنڈاپور لسٹ لے کے جائیں گے عمران خان کے پاس، وہ اپروو کریں گے. پیر کو ان کی ملاقات ہے. اور پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب فائنل کریں گے. بہت سے نام اوپن ہیں لیکن اس کے باوجود. اور سندھ کی کابینہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کریں گے. اور اسی طرح جو بلوچستان کی کابینہ ہے اس کا بھی ساری جو ہے پورٹ فولیوز جو ہیں اس کا فیصلہ آصف زرداری کریں گے. حالانکہ وہاں تو ہوتا ہے کہ تمام اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد اعظم خلاف کے علاوہ، چونکہ چھوٹی پارلیمنٹ ہے، سب کے سب وزیر ہوتے ہیں، تو چاہے سب ہی وزیر ہوں، کیونکہ 41 ووٹ ملے انہیں 51 کے ایوان میں. اور ویسے تو بلا مقابلہ تھا، کسی کاغذ نہیں چمک رہا ہے، لیکن وہ جو ایک پروسیس مکمل کیا گیا اس میں ان کو 41 ووٹ ملے 51 میں سے. باقی خبریں اگلے ولاگ میں. جاتے جاتے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.